اور ملک کا لفظ تو اتنا جامع ہے، یہ مالک بھی ہے، یہ قادر بھی ہے، یہ قوت رکھنے والا بھی ہے، یہ بادشاہ بھی ہے، یہ صاحب اقتدار بھی ہے، یہ ساری چیز آ جاتی ہے اس کے اندر الملک۔ پھر ہر ملک، ہر بادشاہ، ہر حکومت کی ایک ٹیریٹری ہوتی ہے، اس دائرے کے اندر وہ ملک ہوتا ہے، کوئی بھی وہ ہو، وہ ملک ہے القدوس۔ میں نے عرض کیا ہے کہ عام ترجموں کے سے تو یہ قرآن کی عظمت ہی سامنے نہیں آ جاتی۔ الملک بادشاہ، قدوس پاک۔ تقدیس کے معنی ترجمہ کہیں بھی دیکھیں گے آپ، خدا کی پاکی بیان کرو، کیا سمجھے آپ؟ قدس کے معنی ہیں جس کی وسعتیں لا انتہا ہوں۔ ملک ہے ود ان اے پرٹیکولر ٹیریٹری، اس کی ساری دنیا کی جتنی سلطنتیں اور مملکتیں ہیں، جتنا اقتدار ان کا ہوتا ہے وہ اس ٹیریٹری کے اندر، حدود کے اندر ہوتا ہے۔ جہاں ملک کہا اس کے بعد کہا القدوس، وہ ملک کے جس کی مملکت کی حدود فراموش ہیں، قدوس اس کو کہتے ہیں۔ مقدس تو ہمارے ہاں پاک ہو گیا۔ میں نے کہا ہے نا کہ الفاظ کے معنی جو بدلے ہیں آ کے اس مذہب کی روح سے جو 1000 سال میں وضع ہوا ہے، اس نے قرآن کو کہیں سے کہیں پھینک دیا۔ قرآن تو ایک طرف خدا کا صحیح تصور سامنے نہیں آ جاتا، مقدس پاک، تقدیس پاکی بیان، المقدس القدوس ہو، بلکہ مقدس نہیں، ملک القدوس السلام المومن۔ کاہے کے لیے ہے اس کی یہ مملکت، یہ اقتدار، یہ لا انتہا وسعتیں کاہے کے لیے ہیں؟ یہ ساری کی ساری السلام کے لیے، تمہاری سلامتی کے لیے۔ اور سلامتی کے معنی صرف پیس نہیں ہوتا، پیس تو ایک نیگیٹو ٹرمز ہے نا، کہ خطرہ نہ ہونا، کوئی چیز پازیٹیو نہیں اس میں آتی، خطرہ نہ ہونا۔ سلام کے معنی ہوتا ہے کہ اس کی تکمیل ہو جانا۔ اور میں کہا کرتا ہوں نا کہ مرغ مسلم تو آپ جانتے ہی ہیں، مسلمان سے تو بات سمجھ میں ہمارے آتی نہیں، ہوتا کیا ہے وہ مرغ مسلم سے تو سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ آج کل وہ بھی سنتے ہی ہیں کہ کہاں کہاں ہوتا ہے وہ عوام یا ہم آپ کے نزدیک تو اڑ چکا ہوا ہے، وہ کہیں کا کہیں جا مسلم۔ السلام خود اپنی ذات کے اندر پوری تکمیل کی انتہا تک پہنچا ہوا، انسانوں کی ذات کی تکمیل کرنے والا، اور تکمیل کی پہلی شرط امن اور سلامتی ہے۔ جب آپ کو خطرات کا دھڑکا ہو تو آپ کی تکمیل کیا ہوگی؟ وہ تو ہر وقت آپ اسی صورت میں لگے رہیں کہ بچ جائیں کسی طرح سے۔ تکمیل تو پورے اطمینان سے ہوتی ہے، امن میں ہوتی ہے، اسی لیے کہا سلام المومن، مومن خدا، مومن ترجمہ ایمان لانے والا۔ اب خدا کے لیے کہیے ایمان لانے والا، تو وہ کس چیز پہ ایمان لانے والا ہے؟ مومن کے معنی ہوتا ہے امن کی حفاظت دینے والا۔ ملک ہے، بے انتہا وسعتیں ہیں اس کی مملکت کی، سلام ہے مقصد مملکت کا اور اس اقتدار کا، اور وہ سلامتی پیدا ہو سکتی ہے اسی صورت میں جب امن کا یقین ہو، تو المومن بھی ہے، اور وہ ہے المہیمن، کسی خاص کے لیے نہیں، مہیمن کہتے ہیں سب کو اپنے احاطہ حفاظت میں لے لینے والا۔ قرآن کے متعلق بھی قرآن نے کہا ہے، خدا نے کہا مہیمن ہے، یہ تمام جتنی بھی اس سے پہلے صداقتیں دی گئی تھیں ان کو اپنے اندر محفوظ رکھنے والا، مہیمن۔ قرآن بھی، خدا بھی مہیمن ہے، المہیمن العزیز صاحب اقتدار۔ اس میں نے کبھی عرض کیا تھا نا کہ الفاظ کے معنی کیسے بدلتے ہیں۔ عزیز، وہ میرا عزیز ہے، ہماری ان سے عزیز داری ہے، یعنی وہ رشتہ داری ہو گئی۔ عزت کے معنی کچھ رسپیکٹ سا ہو گیا، حالانکہ بنیادی معنی اس کے قوت اور اقتدار کے تھے۔ وہ عزیز ہے میرا، خدا میرا عزیز ہے، یہ نہیں چاچا تھا پتر، عزیز العزیز۔ وہ اقتدار، شیخ صاحب تھوڑی سی مہلت دے دیں گے آپ، 5-1 منٹ دے دیجیے۔ صاحب اقتدار ہے، اور اگلے 2 لفظ ہیں
عام الفاظ اور عام مفہوم میں دیکھیے تو خدا کا تصور کس قسم کا آتا ہے؟ الجبار المتکبر، ہوئی 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 جبار تو آپ سمجھتے، جابری کم نہیں ہوتا تو وہ جبار تو اس سے بھی اگلا سپرلیٹو ڈگری ہے صاحب. اور پھر متکبر، تکبر عزازیل لا خار کر، بڑا متکبر ہے ایسا، تو خدا کے متعلق یہ الفاظ آئے. عربی زبان سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے، پھر معنی متعین کیجئے. عزیزان من متعین کیجئے اور پھر جھوم جھوم جائیے. اقتدار کاہے کے لیے؟ ہڈی ٹوٹ جائے تو اب تو اس پہ پلسٹر لگاتے ہیں، وہ بھی اسی کی شکل ہے. اس سے پیشتر وہ کھڑپتیاں لگاتے تھے نا لکڑی کی، ادھر ایک ادھر ایک، اور پھر اس کو کس کے باندھتے تھے کہ ذرا ہلنے نہ پائے. یہ جو وہ دو لکڑیاں نیچے اوپر رکھتے تھے ان کو جبائر کہتے تھے. یہ جو لکڑیوں کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھ کر سے اصلاح کرنے والا یا علاج کرنے والا تھا وہ جابر کہلاتا تھا. یہ سارا اقتدار اس کا اس لیے کہ انسانیت کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو قوت کے زور سے وہ صحیح کر دے، جوڑ دے ان کو. ہڈیاں توڑنے والا آج کا جابر، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے والا خدا کا جابر. اس کے جبر اور اس جبر میں جو فرق نظر آتا ہے عزیزان نے کہا یہ کہ قوت تو یہاں بھی ہوتی ہے، عزیز یہاں بھی ہوں گے آپ کو صاحب اقتدار. یہ جو ہیں ان کا اقتدار جو ہے وہ اپنے قوت کے شکنجے میں جکڑیں گے تاکہ ہڈیاں ٹوٹیں مخالفین کی. وہ بھی جکڑے گا، اس لیے جکڑے گا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گا. اور اس کے لیے تکبر کے معنی غرور اور فخر نہیں ہے، اس کے معنی کبریائی کا مالک. یہ تو سمجھ لیا نا آپ نے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ وہی کاف بے رے ہے، کبریائی ہے اس کے معنی. سارے کبریائی جو ہے، کبریائی کے تو لفظ کے معنی نہیں آ سکتے صاحب. مجھ سے پوچھا تھا ایک نے کہ یہ ہم کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، تو ایک غیر مسلم تھا جس نے یہ پوچھا تھا یہ کہ یہ بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا تو کوئی تصور سے ہی نہیں قائم کرتا. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، اس میں سپریمیسی ہے، وہ سپریم ہے پاور اس کے اندر، اس کے اوپر کوئی اور پاور نہیں ہے. آج کے معنی سورینٹی جس کو کہتے ہیں وہ تو ایک مملکت کے اندر ہوتی ہے، پوری کائنات کے اندر سپریمیسی جو ہے، انتہائی قوت اور اقتدار کا جو مالک ہے وہ ہے، اسے کہتے ہیں المتکبر. اب کیا کروں، وقتی ہے نہیں، ورنہ کہتا کہ یہ جو رمضان قرآن نے روزے رکھا کہا ہے لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم خدا کی رہنمائی میں خدا کی کبریائی کو دنیا کے اندر مسلط کرو، اس لیے روزے فرض کیے ہیں ہم نے تمہارے لیے. سبحان اللہ عما یشرکون، کہا کہ یہ جو ہم صفات بیان کرتے ہیں ان میں کسی اور کو تم نے اگر شریک کر لیا کہ وہ بھی صاحب اقتدار ہے، اس کو بھی اتھارٹی حاصل ہے، تو یہ شرک ہو گیا. خدا اس سے بہت دور ہے کہ اس کی صفات میں کسی اور کو بھی ملایا جائے. آیت تو ایک اور آگے بھی باقی ہے، صفات اس میں بھی باقی رہتی ہیں، لیکن اب مجھے اجازت نہیں دیں گے. وہ جو ریکارڈ کرنے والا ٹیپ ہوتا ہے اصل میں وہ ہے ہماری بندش، شیخ صاحب نہیں ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ٹیپس جاتے ہیں آپ قریباً ساری دنیا میں، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، تو ان کی خاطر ہمیں وہاں رکنا پڑتا ہے. تو پھر رک جاتا ہوں میں. اگلے درس میں یہ آخری آیت کی چند آیات وہ بھی آ جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دوسری صورت بھی ہم شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.